سیداتنا فاطمہ وسیداتنا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا. پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا جو نہایت آسان ہے. ناظرین کرام، ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں آج پہلی صدی ہجری میں ہم نے مل کے چلنا ہے، جنہوں نے دین کو انتہائی آسان کر دیا، یعنی انتہائی ممتاز نام سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے. یعنی امام الائمہ سراج الملت حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امت کے وہ عظیم محسن ناظرین جن کے نقوش پا پر رہتی دنیا تک طالبان علم چلتے رہیں گے، جو اپنی مختصر سی زندگی میں صبح قیامت تک علمی و فقہی خزانہ امت کے سپرد اس انداز سے کر گئے کہ امت اس سے ہمیشہ استفادہ کرتی رہے گی، جنہوں نے بصرہ و کوفہ کی ایک ایک علمی ہستی سے استفادہ کیا، جو 2 برس تک، یہ بڑا اہم ترین جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں، جو 2 برس تک امام جعفر صادق علیہ السلام سے فیض پاتے رہے، جن کی شان میں ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمہ ایک طرف تو علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں، جو نہایت ذہین اور قوی حافظے کے مالک، زہد و تقوی کے جامع، والدہ کے فرما بردار، امانت و دیانت میں یکتا، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے، بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و خیرخواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو انتہائی نمایاں کر دیا تھا. آپ کے حسن اخلاق سے متعلق حضرت بکیر بن معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ حسن اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا. امام اعظم ناظرین وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو اکابر صحابہ، ائمہ اہل بیت نبوی اور اکابر تابعین کے علم حدیث کے وارث اور متعدد ائمہ حدیث کے شیخ الشیوخ ہیں. مقام کا یہ عالم کہ امام مالک علیہ رحمہ نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ، امام ترمذی علیہ رحمہ، امام ابو داؤد علیہ رحمہ، امام ابن ماجہ علیہ رحمہ، امام نسائی علیہ رحمہ، یعنی یہ سب اصحاب علم و فضل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ناظرین کرام، امام اعظم علیہ رحمہ نے دین کا کام ایک تحریکی انداز میں مشن کے طور پہ کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس و تدریس کا دور تقریباً 30 برسوں پر یعنی 3 عشروں پر محیط ہے، جس میں انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ باصلاحیت شاگردوں کو پروڈیوس کیا، جن میں سے 700 سے 800 ایسے شاگرد ہیں جو دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں پہنچے اور انہوں نے درس و افتاء کے سلسلے کو باقاعدہ قائم کیا. یہ آپ علیہ رحمہ کی حکمت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے شاگردوں میں 50 کے قریب ایسے اشخاص تھے جو سلطنت عباسیہ میں قاضی منتخب ہوئے، جس کی وجہ سے فقہ حنفیہ عباسی، سلجوقی، عثمانی اور مغلیہ دور میں ریاست میں باقاعدہ قانون کے طور پہ رہی. اور آج بھی ناظرین آپ دیکھ لیجئے، چین سے لے کے ٹرکی تک اور دیگر ممالک میں بڑی تعداد میں لوگوں کا فقہ حنفی ہی سے تعلق ہے. امام اعظم نعمان بن ثابت علیہ رحمہ کا ناظرین سب سے منفرد کام اسلامی فقہ کی تدوین تھا، جو انہوں نے اپنے معتبر ترین شاگردوں کے ساتھ مل کر انجام دیا. امام اعظم کا دبستان فقہ عالم اسلام کا مقبول ترین دبستان ہے. آج بھی دنیا اسلام کے بیشتر حصوں میں فقہ حنفی کی حکمرانی ہے. اس فقہ کی جامعیت اور مجموعی خصوصیات
ادبیات ناظرین دیگر فقہی دبستانوں سے کہیں آگے اپنے آپ کو رکھا ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ کی علمی مجالس کا یہ عالم ہوتا تھا ناظرین کہ اگر کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہے تو تین دن تک بحث ہوتی رہتی تھی جب تک کہ اس کا حل مکمل طور پہ نہ نکال لیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے اعتبار سے ایک تاجر تھے، بزنس مین تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی شہرت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی امانتدار تھے، انتہائی دیانتدار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کروڑوں دراہم کی امانتیں باقاعدہ رکھوایا کرتے تھے، بلکہ دیانتداری اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی ساتھی نے غلطی سے بغیر عیب بتائے مال بیچ دیا اور رقم وصول کر لی تو وہ رقم امام اعظم گھر نہ لے جاتے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک ہوتا تھا کہ کوئی ناتجربے کار اپنا مال بازار کے بھاؤ سے اگر کم قیمت پہ فروخت کرنے آپ کے پاس آتا تو آپ اسے مارکیٹ کا بھاؤ دیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ دنیا امام اعظم علیہ رحمہ کے پیچھے بھاگتی تھی اور آپ دنیا سے دور بھاگا کرتے تھے۔ امام اعظم علیہ رحمہ کی سخاوت و فراخ دلی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ تجارتی نفع کا ایک خاص حصہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے مختص کر دیا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ اللہ سے تجارت کیا کرتے تھے۔ غریب و نادار طلباء کو وظائف دیا کرتے تھے۔ طلباء کی کثیر تعداد ایسی تھی جن کی کفالت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، یعنی وہ مال جو زکوٰۃ سے ہٹ کر ہوتا تھا اسے بھی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے اور دنیا داروں سے اور خاص کر کرسی والوں سے بہت دور رہا کرتے تھے، جن کو اپنی طاقت پر اپنی کرسی پر بڑا ناز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی خلیفہ منصور نے بہت زور لگایا کہ آپ اس کے ہدایہ قبول کریں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دیا ہوا ہدیہ قبول نہ کیا بلکہ ہمیشہ اسے انکار کیا، یہاں تک کہ آپ پر کوڑے تک برسائے گئے۔ بلکہ عباسی خلیفہ منصور کے خلاف جب حضرت امام حسن مصنع علیہ السلام کے پوتے امام نفس زکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جہاد کو بلند کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کھلم کھلا اہل بیت اطہار کے گھرانے کے سپوتوں کا ساتھ دیا۔ منصور کو ہمیشہ یہ بات کھٹکتی رہی اور یہی وجہ وہ ناظرین کہ بعد میں جا کر آپ کو زہر دلوایا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ شہید محبت یعنی شہید اہل بیت ہیں آپ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اہل بیت کی محبت کے شہید ہیں تو یہ جملہ غلط نہ ہوگا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شخصی و خاندانی تعارف سب سے پہلے، پھر یہ کیسا مطلب کتنا بڑا جملہ ہے جو ایک جملے میں ہم روا روی میں ادا کر دیتے ہیں کہ کوفہ اور بصرہ کی کوئی ہستی نہ تھی جن سے آپ نے علمی طور پر استفادہ نہ کیا ہو۔ تو آئیے ذرا ان کے شیوخ اور ان کے اساتذہ کے بارے میں بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت کا ذکر خیر کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائیں یقیناً وہ پوری دنیا پر عیاں ہیں، روشن ہیں۔ آج شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جس سمت دیکھیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو علمی فیضان ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ کے حوالے سے جہاں تک آپ کے سوال کا ایک حصہ میں لیتا ہوں، آپ کا اور آپ کے خاندان کا تعارف۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 80 ہجری میں، اور یہ آپ یوں کہیے کہ پہلی صدی ہجری اپنے نقطہ کمال کو پہنچنے والی ہے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 80 ہجری میں۔ اور یقیناً اس وقت بہت سارے صحابہ کرام اس زمانے میں تشریف فرما تھے، تو یہ وہ زمانہ ہوا جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وفی روایت ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا۔ تو گویا آقا علیہ السلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے بہترین زمانہ تھا، اسی بہترین زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا اس لیے اسے آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کا پہلا بہترین زمانہ ہی کہا جائے گا، جس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں، فقہا ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں اور فقہی مذاہب کے بانیان بالخصوص، ان تمام میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں،
یعنی آپ نے صحابہ کرام کی زیارت کی. سبحان اللہ. اور اس میں کتنے صحابہ کرام کی زیارت کی اس میں مورخین کا اختلاف ہے. 7 کا عدد بھی ملتا ہے کہ آپ کو مبیش 7 صحابہ کرام سے ملے اور ان سے آپ نے شرف زیارت اور شرف تلمذ حاصل کیا. ماشاءاللہ. اور خاص طور پر 2 صحابہ کرام کا ذکر تو کثرت سے ملتا ہے. ایک تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارث کا اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی. یہ 3 صحابہ کرام کا تذکرہ تو کثیر مورخین نے کیا ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان سے آپ نے شرف تلمذ فرمایا. تو گویا آپ تابعی ہوئے. پھر اسی طرح آپ نے اپنے زمانہ مبارک میں آپ کے اگر ہم دیکھیں تو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے مرحلہ میں آپ نے ضروری علم جو دین کا تھا وہ حاصل کرنے کے بعد تجارت کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور تجارت میں بام عروج پر پہنچے. اور پھر آپ اس کے بعد جب علم کی طرف متوجہ ہوئے، وہ بھی اس کے واقعات ہیں پس منظر میں کہ کس نے آپ کو متوجہ کیا، واقعات ہوئے. تو پھر آپ علم الکلام کی طرف متوجہ ہوئے اور علم الکلام کی ابحاث اس زمانے میں جو اس کا جو کلائمیکس تھا آپ اس میں پہنچے. پھر ایک دن آپ کو خیال آیا کہ صحابہ کرام نے تو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے بارے میں اتنی پیچیدگیوں میں جا کر بحثیں نہیں کی، تو میں کیوں نہ کوئی عملی زندگی کے علوم کی طرف متوجہ ہوں. تو پھر آپ علم الفقہ کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی علم کلام کی کلائمیکس پہ پہنچ کے پھر اس کے علم فقہ کی طرف. علم الفقہ کیا زبردست، کیا تنوع ہے شخصیت. اچھا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نسب کے بارے میں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے. بتائیے. آپ کے دادا جو تھے ان کے بارے میں ایک تو نام ذکر ہوا ہے تاریخ کے اندر زوتا، زے واو اور توئے الف کے ساتھ، زوتا کھڑی زبر کے ساتھ. یہ جو نام مبارک آیا ہے، اور آپ کے حضرت امام اعظم کے جو پوتے ہیں اپنے اسماعیل بن حماد بن نعمان، وہ انہوں نے نام ذکر کیا ہے نعمان. ٹھیک ہے. اس سے مورخین نے تطبیق یہ کی ہے کہ آپ کے جو دادا تھے ان کا نام زوتا تھا اسلام لانے سے قبل. ٹھیک ہے. پھر وہ اسلام لائے تو پھر ان کا نام نعمان ہوا، اور گویا آپ کا نام مبارک بھی اپنے دادا کے نام پر ہوا. اچھا. تو گویا آپ کے جو گویا سلسلہ نسب جو ہوا اس میں نعمان بن ثابت بن نعمان یا بن زوتا، تو اس اعتبار سے آپ کا یہ سلسلہ نسب بھی ہوا. تو اسی طرح جب ہم آپ کے اساتذہ اور شیوخ کی طرف آتے ہیں تو آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے مابین ایک بار تھوڑی بحث ہو گئی کہ ان میں سے کون افضل ہے. تو پھر ایک صاحب نے فیصلہ فرمایا کہ دیکھ لیا جائے کہ ان کے اساتذہ کتنے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کو گنا گیا تو ان کا عدد 80 تک پہنچا. ٹھیک ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کو گنا گیا تو 4000 اساتذہ اور مشائخ آپ کا عدد پہنچا. تو آپ دیکھیے کہ 4000 اساتذہ اور مشائخ جن میں حضرت امام حسن بصری بھی شامل ہیں اور پھر اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیاں جن میں شامل ہیں، ان سے آپ نے شرح تلمذ فرمایا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام، ان سے شرف تلمذ فرمایا. اور پھر صحابہ کرام سے بھی اور ان اہل بیت اطہار کی ہستیوں سے بھی. پھر اسی طرح اساتذہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہو تو پھر یقیناً ایسی ہی ہستی نے جنم لینا تھا. میں نے آج ایک بات بڑی اہم ترین کرنی، ناظرین ہمارے ساتھ ذرا جڑے رہیے گا، کیونکہ آپ نے جو ایک جملہ کہا نا، یہ جملہ پوری کائنات ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام سے استفادہ کرنا. اور پھر وہ جملہ بڑا قیمتی کہ جی اگر امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 سال نہ لگاتا تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. آج اس پہ بھی ذرا گفتگو تھوڑا سا کھل کے کریں گے صاحب کہ یہ فیضان اہل بیت کہاں تک پہنچا ہے. لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں ذرا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ حنفیہ کی ظاہر ہے آپ پائنیئر ہیں، بانی ہیں، تو اس اعتبار سے ذرا تھوڑا گفتگو ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ فقہ حنفی کی جو عالمگیریت ہے اس پہ بات کیجیے، اور امت کے لیے جو آسانیاں اس فقہ نے پیدا کی، اور ساتھ ساتھ اس فقہ میں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب مقام و مرتبہ ہے وہ ذرا اس پہ کلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ قیامت تک رہنے والا ہے، اسی لیے ایسے مسائل قیامت تک آتے رہیں گے کہ جن کا حل دینے والے علماء بھی قیامت تک آتے رہیں گے. اور اس کا آغاز اور بنیاد جو ہے وہ حدیث مبارکہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تھا تو ان سے پوچھا تھا تم فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے کروں گا. اور پھر کیا فیصلہ کیسا؟ حضور آپ کی حدیث سے کروں گا. کہا پھر نہیں تو کہا پھر کہ میں قیاس کروں گا، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق مسئلے کو بیان کروں گا. تو یہ وہ آغاز اور بنیادی جس کو فقہ کی بنیاد کہا جاتا ہے. فقہ کا معنی ویسے تفقہ یا سمجھ بوجھ کہا جاتا ہے، اور اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں تو فقہ کا معنی ہوتا ہے قانون سازی، یعنی کسی بھی معاملے میں قانون جو ہے وضع کرنا، اس کے مطابق آگے یعنی بنیاد بنا دینا، اسی کے مطابق چیزوں کو آگے لے کر کے چلنا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو یہ بشارت ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، آپ کے دادا کو جو دعا دی گئی، آپ کے والد کو جو فیض ملا، وہی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ سورۃ الجمعہ جب نازل ہوئی تو وآخرین منهم لما یلحقوا، یعنی اس سے پہلی آیت نمبر 2 میں حضور کی اس خصوصیت کا ذکر ہوا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے جو کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ پھر اوروں کو بھی بعد میں عطا فرماتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا گیا. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حضور کے الفاظ یہ تھے کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال. فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جائے تب بھی فرزندان فارس، یعنی یہ سلمان فارسی، تمہاری نسل کے لوگ جو ہے یا تمہارے قبیلے کے لوگ وہاں سے جا کر بھی ایمان کو لے کر کے آ جائیں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہاں قطع کلام کی معذرت ہے، 2 باتیں اب شامل ہو گئی. ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اور دوسرا آپ دیکھیے آپ کے دادا جو ہے جن کے بارے میں بھی ذکر ہوا کے بارے میں، اب وہ جو مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ان کو ہدایہ اور تحائف بھی پیش کرتے تھے، دونوں طرف سے فیضان مل گیا. تو فیض مصطفی ہے، کیسے مرتضوی بھی ہے، وہاں سے یہ فیض مل رہا ہے. اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے جو سعادت بخشی کہ اولا قرآن حفظ کیا، اس کے بعد جیسا کہ مصعب نے ذکر فرمایا کہ آپ اس کے بعد ابتدائی علوم حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے، لیکن اس کے بعد آپ علم مناظرہ کی طرف، علم فقہ کی طرف آئے. اور اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا شوق ہوا کہ میں جاؤں. اور یہ واقع سن 120 ہجری کا، سن 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے. تو آخری عمر کے جو 30 سال ہیں وہ آپ نے اس فقہ کی تدوین کے لیے اور اس فقہ کے لیے آپ نے گزارے ہیں. اور آپ کی کیفیت ہے جیسا کہ 4000 اساتذہ کا ذکر ہوا، ان کی اپنی کیفیت ہے. فقہ حنفی کی عالمگیریت یا فقہ حنفی پوری دنیا کے اندر جو موجود رہا، اور 150 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، 30 سال اس میں جو ہے مزید آپ شامل کر لیجئے تو آپ سمجھے کہ 1444 سن ہجری چل رہا ہے. تو تقریباً 1350 سال ہو گئے ہیں اس پورے عرصے کو جو فقہ حنفی اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی آن بان شان کے ساتھ ہر جگہ پہ ہمیں موجود نظر آتا ہے. اور سب سے زیادہ ماننے والے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دنیا بھر میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے فقہ ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن فقہ حنفی یہ انسانی فطرت کے انتہائی قریب ہے. آسانیاں بہت زیادہ دی گئیں، چونکہ آپ کا یہ تھا کہ یہ ایک شخص کی بنیاد نہیں ہے فقہ حنفی، یہ شورائی نظام ہے. یعنی آپ کے سامنے جو مسئلہ آتا تھا، علماء نے فرمایا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ 12.5 لاکھ مسائل آپ نے لوگوں کے سامنے رکھے، 12.5 لاکھ مسائل لوگوں کے سامنے رکھے. اس میں سے 83,000 مسائل وہ ہیں کہ جن کا حل آپ نے امت کو دیا ہے. اور انفرادی طور پہ نہیں دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کر لو، بلکہ آپ اپنے صحابہ کرام علیہ جو آپ کے اصحاب تھے، آپ کے مجلس میں بیٹھنے والے تھے اصحاب، ان کے سامنے جو وہ چیز کو رکھا کرتے تھے، پھر اس پہ رائے لی جاتی تھی، یہاں تک کہ پھر 700-800 ایسے علماء کی جماعت تیار ہو گئی جو پھر لوگوں تک آسانی جو ہے مرتب کرنے لگی. اب میں آخری بات یہاں پہ عرض کروں کہ فقہ حنفی کی عالمگیریت اور اس کا جو مضمون ہے اس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے بیان کیا. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ فقہ کا جو کھیت ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ نے بویا، ٹھیک ہے، حضرت علقمہ نے اس کو سینچا، اس کو سیراب کیا، حضرت ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا، حضرت حماد جو امام اعظم کے استاد ہیں کہتے ہیں کہ حضرت حماد نے اس کو دانے اور بھوسے سے الگ الگ کیا، اور ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے اس کو پیسا، اور امام ابو یوسف وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی روٹیاں پکائی، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو گوندا روٹیاں بنائی اور کہا کہ قیامت تک آنے والی امت اس کا کھانا کھانے والی ہے. یہ فقہ حنفی ہے کہ جو عالمگیریت آج ہمیں نظر آتی ہے. اگر ان جملوں کو، صرف انہی جملوں کو جو ہے اس پورے پروگرام کا مرکز و محور بنا دیا جائے تو بات سمجھ آ جائے کہ وہ کتنے بڑے محسن ہیں اس امت کے، جنہیں ہم امام اعظم کے نام سے جانتے ہیں. امام اعظم یہ ٹائٹل ہی خود اپنی جگہ جو ہے اپنی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ امام اعظم ہیں. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، خاص طور پہ آپ نے جو حدیث کی اور فقہ کی خدمت کی، میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا اور ساتھ ساتھ جن عظیم ترین ہستیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے،
یہ بڑا زبردست سوال ہے، کیونکہ آج اس سے میں نے جو ابتدا میں ایک لقمہ دیا تھا، کچھ عقدے میں نے کھلوانے ہیں آپ سے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً بڑی ترتیب اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام اعظم کی شخصیت کے مختلف پہلو، ان کے بنیادی تعارف کے ساتھ ساتھ ان کی فقہ کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ جنید بھائی، اس مرحلے پر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے خدمت فقہ و حدیث کی بات کی، تو بعض لوگوں نے امت میں یہ بات کرنے کی کوشش کی، بعض لوگ آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کا میدان فقہ تھا، وہ ایک فقیہ تھے، فقہ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن حدیث پر کوئی اتنی نظر نہیں تھی، دسترس نہیں تھی۔ تو اس لیے میں اس باب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں شروع ہی امام مسعر کے اس قول سے کرتا ہوں۔ امام مسعر کہا کرتے تھے کہ ہم نے حدیث پڑھنا شروع کی، فقہ پڑھنا شروع کی، یا ہم زاہدانہ زندگی کی بات کریں، امام ابو حنیفہ ہم میں ہر چیز میں غالب رہے۔ اللہ۔ اچھا، علم حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ وہ منفرد تابعی ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حدیث کو صحابہ کرام سے سنا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ آپ کی انفرادیت ہے ائمہ کے اندر بعد میں۔ اچھا، پھر آپ کا علم حدیث میں مقام یہ دیکھیں کہ آپ نے احادیث کو اپنے اساتذہ سے سنا، ٹھیک ہے، کامل احتیاط کے ساتھ اپنے شاگردوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے، علم حدیث میں مجتہدانہ بصیرت رکھتے تھے، واہ، اس لیے احادیث کو، روایات کو قرآن و حدیث کی صحیح روایات پر پیش کرتے تھے، سبحان اللہ، راویوں کے احوال پر کڑی نظر، تنقیدی نظر رکھتے تھے، سبحان اللہ، اور پھر جو ہے وہ ان کو مجتہدانہ بصیرت سے حل کیا کرتے تھے۔ مزید اس میں یہ کہ اگر کبھی حدیث میں ایک ہی مسئلے کی مختلف روایات آپ کے سامنے آتی اور ان کے اندر تعارض بظاہر نظر آتا تو آپ اس تعارض کو تطبیق کے ذریعے دور کیا کرتے تھے، اور اگر تعارض کو تطبیق کے ذریعے دور کرنا ممکن نہ ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ پھر اس کے جو احادیث کے درجہ بندی ہے اس کے مطابق ان احادیث کو حل کیا کرتے۔ امام ابو معشر جو ہیں، جو شافعی ہیں، انہوں نے ایک رسالہ تحریر کیا اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ احادیث جمع کی جس میں وہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ شافعی سند ہے، اور اس کی سند کتنی پیاری ہے کہ آپ کے جو شاگرد ہیں آگے ابو یوسف، عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ قال سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ۔ ابو یوسف نے ابو حنیفہ سے، ابو حنیفہ نے انس بن مالک سے، اور انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کو سنا ہے۔ وہ احادیث بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے نا، ایک ہی واسطہ ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اور ان جو ہے وہ تبییض الصحیفہ کے نام سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری احادیث کو جمع کیا۔ اب کس کس نے آپ سے پھر آگے فیضان لیا، میں صرف آپ کے علم حدیث کے شاگردوں کے چند نام لوں، اس میں امام مقری ہیں، حماد بن نعمان ہیں، ابراہیم بن طہمان ہیں، ظفر بن حذیل ہیں، قاضی ابو یوسف ہیں، وکی ہیں، امام مقری ہیں، محمد بن حسن ہیں، ابو نعیم ہیں، ابو عاصم ہیں، خارجہ بن مصعب ہیں، اور جتنے بعد میں ائمہ پیدا ہوئے واسطہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ امام اعظم کے شاگرد سر یہاں ایک امام مالک نے سمٹ گیا، مجھے ذرا یہ پریسائزلی بتائیے گا، امام مالک علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک آپ کے شاگرد ہیں، پھر امام محمد آپ کے شاگرد ہیں، تو امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام اعظم کے ڈائریکٹ شاگرد، آگے امام شافعی ان کے شاگرد، بالکل ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد۔ تو یعنی جتنے ائمہ بعد میں آئے بالواسطہ صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں وہ سب بھی، امام بخاری، امام مسلم، وہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ وہ تو ابتدا میں جو میں نے نام لیا۔ اب یہاں ایک عقدہ کھول دیجئے اور پھر ہمیں وقفے پہ چلنا ہے، لیکن سننے والوں کو بڑا کیف آئے گا اس بات سے۔ اگر میں یہ جملہ ادا کروں اور میں یہ کلیم کروں تو غلط تو نہ ہوگا کہ جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ جی میں اگر 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا، امام اعظم خود فرماتے ہیں یہ۔ اچھا، امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی فیضان حاصل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی فقہ کی دنیا ہے، چاہے اس میں امام مالک ہیں، چاہے اس میں امام شافعی ہیں، چاہے اس میں امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے توسط سے جو ہے تمام ہی جتنے بھی فقہاء ہیں سب تک فیضان اہل بیت اطہار کا پہنچا، جعفری اور باقری فیضان پہنچا۔ 2 جملے بس میں اس میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ
کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں دنیا کے ذہین ترین انسان ہیں. ان کا یہ کہنا نا کہ اگر امام جعفر نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ اس بات کا حل ہے کہ گتھیاں بہت تھی ان کے پاس، سلجھائی انہوں نے اہل بیت سے. اہل بیت کا ہی فیضان ان ائمہ کے ذریعے، سارا فیض ہی اہل بیت. باب المدینہ کا فیض ہے جو ان کے بچوں سے ہوتا ہوا ائمہ تک آیا اور ائمہ سے پوری امت. آئیے ذرا آپ اس انڈورسمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو انڈورسمنٹ ائمہ امت کی طرف سے اور اکابرین امت کی طرف سے آپ کی شان میں خاص طور پہ ہوئی ہے، یعنی ان کی نگاہ میں امام اعظم کیا ہیں، بتائیے ذرا. دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر امت کا 2/3 میجورٹی ان کو فالو کر رہا ہے تو یہی کتنا بڑا مصداق ہے کہ امت نے خراج عقیدت کس انداز میں آپ کو پیش فرمایا. 2/3 میں تو حکومت بن جاتی ہے. آپ کے علم کو اور آپ کے تفقہ فی الدین کو کس طرح سے ہمارے اکابرین نے اور امت نے کس طرح پذیرائی ملی. سبحان اللہ. یہ پذیرائی کیسے نہ ہوتی، کیونکہ اس کے پیچھے جہاں علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، وہاں عبادات، بندگی، تقوی، اخلاص، محنت، وہ سارے اوصاف اور خصائل موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی نگاہ مبارک اور اہل بیت اطہار کا فیض. تو یہ سب چیزیں جہاں جمع ہو جائیں تو اس ہستی کو خراج تحسین پھر ایسے ہی پیش کیا جانا چاہیے کہ ان کی تقلید کی جائے. اچھا، اس ضمن میں قرآن مجید کی 2 آیات ہیں. ایک تو سورہ محمد کی آیت ہے، اس کے اندر کلمات ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا یستبدل قوما غیرکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایک اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہارے جیسے پھر نہیں ہوں گے. اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت جس کا قبلہ مفتی صاحب نے حوالہ دیا تھا، تو ان دونوں آیات کے مصداق کے طور پر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود شافعی ہیں، حنفی نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیات کا سب سے بڑا مصداق وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. اور پھر حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر دست مبارک رکھ کے فرمایا کہ ہاں ان آیات میں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ وہی ہوں گے جو ان کی پشت سے، ان کے قبیلے سے ہوں گے. اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ ایمان اگر سریا پر ہوا تو وہاں سے حاصل کر لیں گے، اور دوسری روایت میں ہے علم، کہ علم اگر سریا پر ہوا تو اس کو وہاں سے حاصل کر لیں گے. گویا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بعد میں آنے والے اکابرین نے کیا کہا اس کا درجہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ اشارتاً خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جب یہ پیشین گوئی فرما دی تو سب سے بڑا ان کے لیے اعزاز تو یہ ہوا. پھر اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ چونکہ فقہ حنفی کے بعد پھر کسی فقہ کو پھر مقبولیت عامہ ہے تو فقہ شافعی ہے. آپ فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال فی عیال ابی حنیفہ فی الفقہ. آپ فرماتے ہیں کہ جتنے فقہاء ہیں وہ سارے کے سارے فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عیال ہیں. عیال کا مطلب ہے پروردہ، گویا عیال یعنی جن کی پرورش کی گئی. تو گویا کہ تمام فقہاء کو جو غذا میسر آئی ہے، فوڈ فار تھاٹ، وہ ساری امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر سے بلکہ آپ کو یہ بھی فرمانا ہے کہ جو فقہ میں ماہر ہونا چاہتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا محتاج ہوگا. یہ بھی آپ کا دوسرا قول مبارک ہے کہ جو بھی فقہ کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہے گا اسے قیامت تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محتاجی رہے گی. گویا آپ سے ہی وہ استفادہ کرے گا. اسی طرح خلف بن ایوب ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا ایک قول نقل کرتا ہوں کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو فرمایا وہ پوری ایک سمری آ جاتی ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علوم منتقل ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم منتقل ہوئے صحابہ کرام کو. سبحان اللہ. صحابہ کرام کے علوم منتقل ہوئے تابعین کو. تو وہ کہتے ہیں یہیں رک کر ذرا سوچئے
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے بھی علم حاصل فرمایا، سبحان اللہ، پھر تابعین سے علم حاصل کیا اور خود تابعی ہوئے، اور پھر آپ کا علم آپ کے اصحاب آپ کے شاگردوں کو منتقل ہوا، اور پھر آپ کے شاگردوں کا علم ہی پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بے شک۔ اور وہ فرماتے ہیں حق یہی ہے چاہے کوئی اس سے راضی ہو یا ناراض ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ حسد بھی تو بہت ہوا۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں آ کر جنہوں نے علم کو پھیلایا، ان کے پوتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس مجلس کو میں نے فیض رساں پایا وہ مجلس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ رازی انہوں نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ کو کہاں پاؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے پانا چاہتے ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم میں مجھے اللہ اکبر۔ امام اعظم کی ہستی ایسی ہستی کہ ہر ایک نے جھک کر سلامی پیش کی آپ کی بارگاہ میں اور اعتراف کیا آپ کے قد کا کہ جی آپ کے قد جیسا دوسرا کوئی قد ہی نہیں۔ یہ تو ہوا آپ کی زندگی کا ایک علمی پہلو۔ اب آپ کی زندگی کا ایک وہ پہلو ہے جس میں آپ کا پیور تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے، جس میں عبادات کا معاملہ ہے، جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، جس میں آپ کے اخلاق کا معاملہ ہے، جس میں کاروباری لین دین کا معاملہ ہے، جس میں دیانتداری کا معاملہ ہے، جس میں امانت داری کا معاملہ ہے۔ یعنی اگر اس ہم پیڈسٹل پہ جا کے امام اعظم کو دیکھتے ہیں تو وہاں کہیے کہ آپ سخاوت میں بھی امام نظر آتے ہیں، آپ جو ہے اپنا دیانتداری میں بھی امام نظر آتے ہیں، امانت داری میں بھی امام نظر آتے ہیں، عبادتوں اور زہد و تقوی میں بھی امام نظر آتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ میں اگر یوں عرض کروں کہ یہ جو کوفہ ہے، عراق کا جو شہر ہے، الحمدللہ مجھے امام اعظم اور رحمۃ اللہ کے مدار پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کوفہ بھی میں نے دیکھا، بصرہ بھی دیکھا۔ اچھا، جو لوگ نہیں گئے وہ جائیں تو اندازہ ہوگا کہ کیا معاملہ ہے وہاں پہ۔ اتفاق یہ کہ وہاں پہ فقہ مالکی نافذ ہے اس وقت، فقہ حنفی نافذ نہیں ہے وہاں پر، چونکہ فقہ حنبلی نافذ ہے، فقہ حنبلی نافذ ہے، چونکہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ فقہ حنبلی آپ نے اختیار فرمایا تھا، تو اس وجہ سے آپ کی عقیدت کی وجہ سے پورا شہر یہ کوفہ بسا۔ حنفی آپ کو کم ملیں گے، حنبلی وہاں پہ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ویسے بھی حنبلی ہیں اور ایسے بھی حنبل ہیں؟ جی، ویسے بھی حنبل ہے، ایسے بھی حنبل ہے۔ وہ فقہا کا آراء کا مختلف ہونا، لیکن ظاہر ہے کہ عقیدہ درست ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں فقہی اختلاف کی گنجائش جو باقی رہتی ہے۔ اچھا، یہ جو شہر ہے نا کوفہ، اس کو کہا جاتا ہے کنز الایمان۔ اچھا جی، واہ، اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے اس کو، میں پڑھ رہا تھا تو اس کو کہا جاتا ہے کنز الایمان، یعنی ایمان کا خزانہ۔ بھائی سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اس کو قبۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام کی ایک نشانی کے طور پہ یہ شہر عراق کے اندر جو کوفہ ہے نا، اس کے دو نام ہیں یہ۔ اچھا، کنز الایمان بھی اور قبۃ الاسلام بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی چونکہ وہاں تشریف فرما ہے اور آپ کی جو عادات اور اخلاق کے اعتبار سے آپ نے یہ کہا، تو آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کا درمیانہ قد تھا، چہرہ نہایت حسین تھا، عمدہ لباس اور عمدہ جوتے آپ استعمال فرماتے تھے، کثرت سے خوشبو کا استعمال فرماتے تھے اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا پتہ دیا کرتی تھی۔ یعنی نفاست کی انتہا دیکھیے طبیعت کے اندر، سبحان اللہ، نفیس ہونا انسان بڑے ویل ڈریس تھے، بڑے ویل ڈریس۔ جی، اس طریقے سے فرمایا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو کلمات جو ہے وہ بڑے نرم اور سادہ سے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ فقہ کے اندر گہرائی دیکھیے تو علماء جو پڑھانے والے پڑھنے والے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مفتی بڑا خشک ہوتا ہے، یہ مفتی بن جاتا ہے۔ تو خشکی کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنا۔ شیرینی بہت تھی آپ میں، شیرینی آپ کی زبان میں بہت زیادہ تھی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ امام اعظم کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ نے ایک صفت کا ذکر کیا جو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنا لینا ہمارا سارا معاملہ جو ہے امن والا ہو جائے۔ فرمایا میں نے کبھی بھی امام اعظم کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ کیا اچھی بات کی، یعنی زبان کی اس قدر احتیاط کہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ جو آپ کے ہم اثر ہے، اللہ آپ کے ہم اثر ہے۔ یعنی آپ سوچئے تصوف میں کیا مقام آپ ان کا کتنا مقام ہے اور آپ کے ہم اثر ہے وہ، اور آپ یہ بیان فرما رہے کہ ہم نے انہیں، اور آج سب سے زیادہ بگاڑ ہی زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے یہ مطلب یہ۔ اس طریقے سے آپ علماء و مشائخ کی کثیر اعانت فرماتے تھے، ان پہ خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مالی طور پہ بڑا ہی قلیل تھا، تو امام اعظم نے 20 سال تک نہ صرف میری بلکہ میرے اہل و عیال کی بھی کفالت فرمائی ہے۔ 20 سال تک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کو کوئی دیتے تھے وہ کہتا تھا کہ جزاک اللہ،
اللہ آپ کو اس کی جزا دے. آپ کا شکریہ ادا کرتا. آپ فرماتے شکریہ میرا ادا نہ کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ رزق میرے ذریعے تم تک پہنچایا ہے. کیا کہنے, یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کی کا طرف شکر ادا کرو. مطلب اسی کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے. جی بالکل اسی طریقے سے فرمایا. حضرت بکیر بن معروف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے امت مصطفیٰ میں حسن اخلاق میں امام اعظم سے بہتر کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اللہ. اسی طریقے سے حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے, ایک شخص آپ کو دیکھ کے چھپ گیا, تو جب آپ نے اس کو بلایا کہا کہ کیوں چھپ گئے, کہا میں نے آپ کے 10,000 درہم دینے. فرمایا تو اس میں سے چھپ گیا, جا سارا قرضہ میں نے تو یہ معاف کر دیا. اللہ 10,000 درہم. جی اس وقت کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے. اب آ جائیے عبادات کی طرف. نہیں سر, اس سے پہلے ایک اور بات ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ مخصوص رقم, بلکہ مخصوص کیا یوں کہیے کہ آپ چیریٹی بھی الگ سے اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں. بالکل وہ ایک الگ تجارت تھی. آپ الگ تجارت ہے, سارے معاملات ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جو آپ کی تجارت کا ذکر آپ نے کر دیا تو میں اسی پر آ جاتا ہوں کہ تجارت کے حوالے سے ایک آپ کی دکان پہ ایک شخص موجود ہے جس نے بغیر عیب بتائے کپڑے کو فروخت کر دیا. تو جب واپس آپ تشریف فرمایا کہ وہ کپڑا کیا کہا, میں نے بیچ دیا, کہا عیب بتایا تھا, کہا نہیں. فرمایا کہ اس دن کی جو آمدن تھی فرمایا 35,000 درہم تھے, صرف اس کپڑے کی نہیں بلکہ ساری کی ساری اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا. جسٹ امیجن, مطلب ہو سکتا ہے تصور سے باہر کہ تاجر بھی ایسے بڑے درجے کے. اچھا, تجارت کے ساتھ ساتھ دیانتداری بھی آپ کی. دیانتداری, امانت داری, لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں, کروڑ درائم جو ہے آپ کے پاس امانت داری آخری وقت تک موجود تھے, یعنی آخری وقت تک موجود ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ایک امتی کو دیکھنا چاہتے ہیں علمی طور پر, عملی طور پر, وہ آپ کو نظر آتے ہیں نعمان بن ثابت. اسی لیے فقہ میں بھی امام ہے, طریقت میں بھی امام ہے, شریعت میں بھی امام ہے, حدیث میں بھی امام ہے, سخاوت میں بھی امام ہے, دیانتداری میں, امانت, ہر جگہ امام نظر آئیں گے. اور فقط امام ہی نہیں, امت ان کو امام اعظم کہتی اس وجہ سے ہے کہ ان کے جس شعبے کو اٹھایا جائے گا وہاں پہ آپ کو امام نظر آئیں گے. دو جملے عبادات کے والے سے وقت سمٹ گیا کہ آپ کی جو قرآن سے محبت عبادات, دو تین جملے بس عرض کر دیتا ہوں. 30 سال تک آپ نے جو ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی ہے کہ فرمایا کہ ہر رات میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں, قرآن سے محبت ہر رات میں. اللہ تعالیٰ نے 55 حج آپ کو عطا فرمایا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو سعادت بخشی قرآن سے محبت, چونکہ حافظ قرآن تھے, رمضان میں 61 قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں. بعد میں 62 لکھے کہ ایک تراویح کے اندر, ایک دن میں, ایک رات میں اور عید کے دن, اور جس جگہ آپ کا وصال ہوا وہاں ایک دو نہیں بلکہ آپ نے 7,000 قرآن پاک وہاں پہ تلاوت فرمایا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ کل بروز محشر امام اعظم کا صدقہ ذکر کرنے والوں کو, ذکر سننے والوں کو عطا فرمائے. آخر میں چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. زبان کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یا حافظو یا حفیظو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی پینے سے انشاءاللہ ہر قسم کی غیبت, چغلی اور بہتان ترازی سے انشاءاللہ آپ بچ سکتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ والدین بچے کو جنم دیتے ہیں, جملہ سنیے گا, والدین بچے کو جنم دیتے ہیں جبکہ استاد اسے علم و فضل کے خزانے سے مالا مال کرتا ہے. اور فرمایا جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے, علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا.